अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमें आपसे इंतहाई अफसोसनाक खबर सबसे पहले शेयर करनी है। खबर यह है कि मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम 96 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं। नाज़रीन, बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही महल बकिंघम पैलेस ने मलिका बरतानिया के इंतकाल का ऐलान भी कर दिया है और बरतानवी हुकूमत ने मलिका बरतानिया के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। शाही ख़ानदान की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि उनके साहबजादे चार्ल्स फिलिप और उनकी अहलिया पार्कर आज की शाम बेलमोर में गुजारेंगी और कल वापस ये दोनों शख्सियात लंदन आएंगी। मलिका एलिज़ाबेथ दोम गुज़श्ता 70 बरस से मलिका थीं और गुज़श्ता कुछ अरसे से स्कॉटलैंड में वाक़ पैलेस के अंदर मकीम थीं। नाज़रीन, मलिका एलिज़ाबेथ बरतानिया पर तवील तरीन अरसे तक हुकूमत करने वाली बरतानवी फरवा रहीं और रवां बरस 6 फरवरी में ही उन्हें मलिका बने 70 साल मुकम्मल हुए थे। उनके हुक्मरानी की प्लैटिनम जुबली भी मनाई गई थी और हमने उसके मनाज़िर जो भी इस सिलसिले में तकरीबात रखी गई थी वो भी आपको दिखाए थे इसी प्रोग्राम के अंदर और मुख्तलिफ हमारे जो शोज़ थे उनके अंदर। आपको ये भी बता दूं कि मलिका बरतानिया का पूरा नाम जो था एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंसर है, जो 21 अप्रैल 1926 को लंदन में पैदा हुई थी। उनकी पैदाइश के वक्त दुनिया की जो 1/4 आबादी है उस पर बरतानिया की हुकूमत थी। मलिका एलिज़ाबेथ दोम जब तख्त नशीन हुई थी तो दुनिया के कई खित्तों में ताज बरतानिया के इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो चुका था, लेकिन वो अब भी रस्मी तौर पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक की सरबराह रियासत थी। अपने 70 साल दौरे हुकूमत में मलिका बरतानिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। एलिज़ाबेथ दोम इस दौर में मलिका बनी थी जब बरतानिया 1946 में ख़त्म होने वाली दूसरी आलमी जंग के असरात से निकल रहा था। उन्होंने अपने 70 साल दौरे इक़्तिदार में कई वज़राए आज़म, सदूर और पोप बदलते देखे, सर्द जंग और फिर सोवियत यूनियन का इन्हदाम भी देखा। मलिका बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी और कोरोना वबा से पैदा होने वाले गैर मामूली हालात की भी शाहिद रही हैं। इन 70 बरसों में दुनिया की सियासत और समाज में कई इनकलाबी तब्दीलियाँ रौनूमा हुई, लेकिन वो अपने मनसब पर बरकरार रहीं। 9 अप्रैल 2021 को मलिका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप के इंतकाल के साथ 73 साल का ये साथ ख़त्म हुआ। 7 दहाइयों पर मुहित इस सफ़र में शहज़ादा फिलिप हर वक्त उनके साथ साथ रहते थे। शहज़ादा फिलिप की मौत के बाद मलिका की हुक्मरानी का वो दौर शुरू हुआ जिसमें वो अपनी ज़्यादातर जो जिम्मेदारियाँ थीं वो अपने जानशीन प्रिंस चार्ल्स के सपोर्ट कर दिया करती थीं। अच्छा, बाज़ मुबस्सिरीन मलिका एलिज़ाबेथ के 70 साल दौर को एक सुनहरा दौर करार देते हैं और 4 सदियों कबल बरतानिया के हुक्मरान रहने वाली उनकी हम नाम मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल से उनका मुवाजना करते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक मलिका की सबसे बड़ी कामयाबी यही रही कि वो हमागीर समाजी और माशी तगय्युरात के बावजूद बरतानिया में अपने ख़ानदान की बादशाहत बरकरार रखने में कामयाब रहीं। पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया से, बरतानिया के अवाम से, शाही ख़ानदान से इज़हार अफसोस किया गया है। प्रेसिडेंट ने भी इस हवाले से एक मैसेज जारी किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मैसेज जारी किया है कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल से जो एक खला पैदा हो गया है उसको मुद्दतों पुर नहीं किया जा सकेगा। ज़ाहिर है बड़ी एक अहम शख्सियत रही हैं और बरतानवी मलिका रहने का तवील तरीन अरसे तक एजाज़ भी उन्हीं के पास था। अभी जब उनकी प्लैटिनम जुबली की तकरीबात थी वो भी हमने आपको दिखाई थी और अभी जब इनकी तदफीन और सारे दूसरे मराहिल हो रहे होंगे उससे भी यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न आपको आगाह रखेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान की जो बढ़ता ही चला जा रहा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 14 जुलाई से अब तक पाकिस्तान में अगर सैलाब की बात करें, सैलाब से होने वाली अमवात की बात करें तो 391 हो चुकी हैं, जिनमें 496 बच्चे भी शामिल हैं। इस कुदरती आफत में 12,722 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो यहाँ सैलाब से मुतासिर इलाकों में डेंगू और मलेरिया फैलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मुतासिरीन के पास मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानियाँ नहीं हैं। ख़ुद को और बच्चों को बीमारियों से लोग महफूज नहीं रख पा रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के जो काउंसलर हैं डेरेक शोले, उनकी जानिब से उनकी क़यादत में एक वफ़द ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की है। इस सैलाबी के हवाले से बात की है, इसके नुकसानात पर उनकी तबादला ख्याल हुआ है और सैलाब में फंसे पाकिस्तानी अवाम के लिए इमदादी परवाज़ों के आगाज़ का भी उन्होंने आज ऐलान किया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, वो भी कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के जारी बयान के मुताबिक एंटोनियो गुतेरेस के जो दौरा है पाकिस्तान का, इसका मकसद जो है
ہے پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے علاوہ نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس جو ہے وہ بھی ان کی جانب سے کی جائے گی اور وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے دفتر خارجہ میں ملیں گے۔ اینٹونیو گوتریس سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہوں گے، بڑا اہم ان کی جانب سے ایک وزٹ ہے۔ سیلاب کے متاثرین لیکن اس وقت کن مشکلات سے دوچار ہیں، اس کے ازالے کے لیے مقامی اور عالمی سطح پر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یو این سیکریٹری جنرل کا حالیہ دورہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے کتنا اہم ثابت ہو سکتا ہے، اس سب پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھا رہا ہے۔ ملک میں بارشوں کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 36 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 1391 تک پہنچ گئی ہے۔ سب سے زیادہ 577 ہلاکتیں سندھ میں ہوئیں، خیبر پختونخوا میں 293، بلوچستان میں 263 اور پنجاب میں 191 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آزاد کشمیر میں 44، گلگت بلتستان میں 22، جبکہ اسلام آباد میں ایک شخص جاں بحق ہوا۔ اس قدرتی آفت سے اب تک 12,722 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 17,12,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا اور 7,53,187 مویشی بھی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ NFRCC کا اجلاس ہوا جس میں سیلاب کے پانی سے پیدا ہونے والی بیماری پر قابو پانے اور پانی صاف کرنے کے طریقہ کار سے متعلق بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ امدادی سرگرمیوں میں تیزی لاتے ہوئے بحالی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ ادھر بین الاقوامی برادری کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ اردن بھی پاکستان کی مدد کے لیے دنیا کی انسانی ہمدردی کی کوششوں میں شامل ہو گیا ہے۔ پہلی امدادی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے، جس کے بعد امدادی پروازوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کونسلر نے دفتر خارجہ اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، جس میں سیلاب زدہ علاقوں اور مشکل کے شکار عوام کے لیے بحالی کی اور انسانی امداد سمیت پاکستان اور امریکہ کے درمیان صحت، توانائی، تجارت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر بات چیت کی گئی۔ امریکی اسٹیٹ کونسلر ڈیرک نے سیلاب میں پھنسے پاکستانی عوام کے لیے امدادی پروازوں کے آغاز کا بھی اعلان کیا۔ We're here to send a message of unity and hope and solidarity, and also to show that the United States has Pakistan's back in this crisis. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس 9 سے 10 ستمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یو این سیکرٹری جنرل پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دورے کے دوران یو این سیکرٹری جنرل پاکستانی قیادت اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ سیکرٹری جنرل سیلاب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ سیکرٹری جنرل کا دورہ متاثرین کی انسانی اور دیگر ضروریات کے لیے ہم آہنگ اور مربوط بین الاقوامی رد عمل کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا، جبکہ سیکرٹری جنرل نے پاکستان کے فلڈ رسپانس پلان کی فنڈنگ کے لیے 160 ملین امریکی ڈالر کی اقوام متحدہ کی فلیش اپیل کی فعال طور پر حمایت کی ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین، بارشوں اور سیلاب کے باعث بچوں کی تعلیم کا بھی بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ پاکستان نے یونیسیف سے اس سلسلے میں یہ اپیل کی ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بچوں کی تعلیم کے لیے عارضی طور پر ہی صحیح کچھ مقامات پر دوبارہ اسکول کھولنے اور اپ گریڈیشن میں پاکستان کی مدد کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے بورڈ میٹنگ کے دوران یہ بتایا ہے کہ خوراک، علاج معالجہ اور بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بچوں کے حفاظتی ٹیکے لگائے جانے چاہیے، غذائیت فراہم کرنے کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ یونیسیف جو ہے پاکستان حکومت کے ساتھ مل کر نہ صرف ہنگامی سامان فراہم کرے گا بلکہ جو لاکھوں بچے ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی فعال کردار ادا کرے گا۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کی اس اپیل پر یونیسیف کے جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے پاکستان کے 8 کروڑ بچوں کی بہتری کے لیے 4 سالہ کنٹری پروگرام کے تحت 900 ملین ڈالرز کی منظوری دے دی ہے۔ ظاہر ہے ایک بڑی مدد ہے جس کی پاکستان کو ضرورت بھی ہے، لیکن جتنا نقصان ہوا ہے اس میں عالمی برادری جتنا بڑھ چڑھ کر آگے آئے اور پاکستانیوں کی مدد کرے، اتنی ہی تیزی سے، اتنی ہی جلد ممکن ہوگا پاکستان کے لیے کہ جو نقصان ہوا ہے سیلاب متاثرین کا، اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ سیلاب سے کیا صورتحال ہے پاکستان میں یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر
آپ سے شیئر کر لیتے ہیں پروگرام کے اندر۔ ناظرین، امریکہ نے پاکستان کے لیے $450 ملین کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، اور یہ جو رقم ہے یہ F-16 طیاروں کی مرمت، آلات اور ان کی فراہمی پر خرچ کی جائے گی۔ محکمہ دفاع پینٹاگون یہ کہتا ہے کہ امریکہ کی جو ڈیفنس سیکیورٹی کارپوریشن ایجنسی ہے اس نے اس حوالے سے مطلوبہ سرٹیفکیشن فراہم کر دیا ہے، جس کے بعد کانگریس کو اس بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ادارہ برائے سیاسی و عسکری معاملات نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں معاہدے کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ اس معاہدے کے لیے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کو کانٹریکٹ دے دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے جنگی طیاروں سمیت مختلف قسم کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان امریکہ سے خریدتا رہتا ہے، اور ان جنگی ساز و سامان کا نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال کرتا ہے، بلکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہماری مشرقی سرحد ہے اس کی حفاظت کے لیے بھی اسی اسلحے پر انحصار کرتا ہے۔ اس معاملے کے اور اس معاہدے کی مزید ڈیٹیلز کیا ہیں یہ پہلے آپ کو ایک پیکج میں دکھا دیتے ہیں، پھر میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے مزید بات کر لیں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے $45 کروڑ کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ واشنگٹن کے مطابق ان آلات کے مجوزہ فروخت سے خطے میں بنیادی فوجی توازن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق ڈیفنس سیکیورٹی کارپوریشن ایجنسی نے اس حوالے سے مطلوبہ سرٹیفکیشن فراہم کر دی ہے، جس کے بعد کانگریس کو اس ممکنہ فروخت کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان کے موجودہ F-16 جنگی طیاروں کی مرمت اور معاونت فراہم کی جائے گی، تاہم اس معاہدے میں پاکستان کو کسی نئی قسم کے ہتھیار کی صلاحیت فراہم نہیں کی جائے گی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ جنگی طیاروں کی مرمت کا سامان کا ٹھیکہ ایروسپیس کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کو دیا جائے گا۔ بیان کے مطابق اس ممکنہ فروخت سے پاکستان کے F-16 جنگی طیاروں کے فضائی بیڑے کی دیکھ بھال جاری رکھنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں فضا سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت کو برقرار رکھنے میں مدد کے ساتھ ہی اس فروخت سے امریکی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہداف کے حصول کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ بیان کے مطابق پاکستان کو ان سروسز اور آلات کو اپنی افواج میں شامل کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، اور اس ممکنہ فروخت سے خطے میں بنیادی عسکری توازن میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جولائی 2019 میں امریکی محکمہ دفاع نے پاکستان کو F-16 جنگی جہازوں کی دیکھ بھال کے لیے $12 کروڑ 50 لاکھ دینے کا اعلان کیا تھا، جبکہ یہ سلسلہ اس سے پہلے بھی ایسے ہی جاری تھا۔ امریکی ساختہ F-16 طیارے پاکستان کی فضائی جنگی صلاحیت کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ پاکستان کے پاس مجموعی طور پر 85 F-16 طیارے ہیں، جن میں سے 66 پرانے بلاک 15 طیارے ہیں اور 19 جدید ترین بلاک 52 ہیں۔ یہ طیارے امریکی ٹیکنیکل سیکیورٹی ٹیم کی نگرانی میں ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے جنگی طیاروں سمیت مختلف قسم کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان امریکہ سے خریدتا رہا ہے، اور ان جنگی ساز و سامان کو نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال کرتا رہا ہے، بلکہ مشرقی سرحد کی حفاظت کے لیے بھی اس پر انحصار کرتا رہا ہے، اور نئی پیش رفت اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں جی اسد محمود صاحب سے، دفاعی تجزیہ کار مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم اسد صاحب۔ وعلیکم السلام آسما، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ اسد صاحب، اور شکریہ اس لیے بھی کہ آپ وقت نکال رہے ہیں میرے پروگرام کے لیے۔ اچھا یہ فرمائیے گا، جس طرح سے میں نے جب اس ٹاپک کا آغاز کیا تو میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، یہ کتنی اچھی خبر ہے یہ میں چاہوں گی کہ تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو اگر آپ ایکسپلین کر سکیں، تھوڑا بتا سکیں، سمجھا سکیں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما آپ کا بہت شکریہ۔ سرٹنلی یہ میرے ہی ورڈ سے میرے دل کے اندر کہ جب ہم اس کو شروع کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ کافی دنوں کے بعد یا کافی ہفتوں یا مہینوں کے بعد ہمیں کوئی اچھی خبر ایک لحاظ سے ملی ہے، اینڈ دیٹ از کہ آپ کا یہ جو دیکھیے آپ کے پاس 85 F-16 جو ایئر کرافٹ ہے، یہ ایک بہت بڑی فضائی قوت ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں اینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی وڈ سے کہ فلائنگ مشینز ہیں جو کہ پاکستان کے پاس اویلیبل ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کی جو سپورٹ ہے، ان کی مینٹیننس ہے، ان کو سسٹین کرنا ہے، بیکاز اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب آپ کی کوئی بھی فلائنگ مشین ایئر کرافٹ ہے، فائٹر ایئر کرافٹ ہے، جب وہ اڑتا ہے اس کی ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے، سرٹن آورز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیریس مینٹیننس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے لائک مے بی اس کا فیوزلیج کی آپ بات کرتے ہیں، اس کے کاکپٹ بات کرتے ہیں، اس کی بے تحاشا ہنڈریڈز آف وائرز جو ہیں
وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, میں بھی ان کو چینج کرنا ہو, اکوپمنٹ کے آلات ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 450 ملین کا یہ جو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیل ہے جس کے تحت وہاں پہ امریکن گورنمنٹ کے لوگ ہیں, وہاں کے جو کانٹریکٹرز ہیں, دے آر گوئنگ ٹو بی ہیئر, اور وہ ہر طرح کی انجینئرنگ, ٹیکنیکل اور پھر جو اوور آل لاجسٹک سپورٹ ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. سپوز دیر آر سرٹن آئٹمس جو کہ پاکستان کے اندر ہی اس کو وہ چینج کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, گڈ انف, نہیں تو دوز ایکچولی ول بی ٹیکن ٹو امیرکا, وہاں سے اس کو ٹھیک کر کے ایک لحاظ سے آ کے پھر یہاں پہ ان کو انسٹال کریں گے. It's not a small thing I would say. Why? Because یہ اس طرح کا جو سلسلہ تھا یہ بڑے عرصے سے ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ مینٹیننس کا ٹوٹا ہوا تھا. اور پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جب فارن ملٹری سیل کے تحت یہ F-16 ہمارے پاس اے بی یا پھر سی ڈی جو ہے, بلاک 15 ہے, پھر بلاک 52 ہے, 85 کے قریب ہیں, یہ جب پاکستان کے پاس امریکہ سے آئے, اس میں سے کچھ جہاز وہ تھے جو ہم نے جارڈن سے لیے تھے, بٹ سرٹنلی ود دی ڈیو اپروول آف امریکہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی, میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا پنچ ہے جو کہ پاکستان ایئر فورس کے پاس موجود ہے. اس کا ہر وقت تیار رہنا, کسی صورت کے اندر بھی اس کے اندر کوئی سستی نہ ہونا, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اور یہ اب جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کی مینٹیننس کا, سسٹینمنٹ کا, لاجسٹک سپورٹ کا, چینج آف اکوپمنٹ اور ساری باقی چیزیں جو آتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک بہتر امپیکٹ. سرٹنلی اس میں انہوں نے یہ تو کہا جی کہ اس کے اندر کوئی آپ فردر ماڈیفیکیشن نہیں کریں گے, اس کے اندر کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں آئے گی, کوئی فردر ایمونیشن ایک لحاظ سے نہیں دیا جائے گا. بٹ واٹ وی سے کہ جو ہمارے پاس آلریڈی ایمونیشن موجود ہے, میزائلز موجود ہیں, اس کی جو کیپیبلٹی ہمارے ایئر کرافٹ کے ساتھ ہے, ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے یہ, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ میں آج بھی کہتا ہوں اس کو, اور اگلے 20 سے 25 سال کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکتا ہے. سو دس واز سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. یہ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, یہ مے بی اوور آل جو بیکاز امریکہ کا بڑا جھکاؤ جو وہ انڈیا کی طرف ایک لحاظ سے بھی آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اچھا, لیکن اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں جنرلی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے کوئی اس طرح کا کوئی ایک میجر ڈفرنس نہیں آئے گا, لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نئے سرے سے تر و تازہ 85 F-16 موجود ہیں ٹو ٹیک آن اینی ایئر کرافٹ جو کہ پاکستان کی طرف ایک لحاظ سے رخ کرتا ہے, اور بیانڈ ویژول رینج, مطلب ان کے پاس ویپنز موجود ہیں. اب تو بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ وارفیئر بھی اتنی چینج ہو گئی ہے, ڈرونز جس طریقے سے انڈکٹ ہوئے ہیں, ابھی ہم اتنا ڈھیر ساری ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوتی تھی رشیا کے اوپر, یوکرین کے اوپر, جو وہاں کی سچویشن تھی, ٹھیک ہے. سو وٹ آئی سے کہ اب اسی سچویشن کے اندر جہاں بھی اگر اس طرح کی سچویشن بلٹ ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی سو مینی فیکٹرز وڈ بی ان پلے. آپ کی ایئر فورس ہوگی, آپ کی آرٹلری ہوگی, آپ کے میزائلز ہوں گے, آپ کے ڈرون ہوں گے, the things are going to be very very different. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سٹیج نہ آئے کہ ہمیں کسی طرح سے ڈیپ اینیمی ٹیریٹری کے اندر جانا پڑے, بٹ ان اسپائٹ آف دیٹ اگر جانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو میرا خیال ہے آپ کے جو ایئر کرافٹ, چاہے آپ JF-17 کی بات کرتے ہیں, J-10C کی بات کریں, اور فور دیٹ میٹر F-16 کی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں, دے آر کوائٹ کیپیبل کہ اپنے مشنز کو وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اور کمپلیٹ کر کے واپس بھی ایک لحاظ سے آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے پریکٹیکلی ٹاکنگ ایک بڑی اچھی خبر ہے. اور دوسرا میں نا آسما آپ سے یہ کہوں گا کہ اب جس طریقے سے ہم اکوپمنٹ ہم چائنا سے بھی لیتے ہیں, ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹ رشیا کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, یورپ کا بھی ہے, سرٹنلی یہ ورائٹی ایک لحاظ سے ہونی چاہیے. اینڈ وائی, بیکاز ہم نے جن ممالک سے اس سے پہلے ہم نے اسلحہ لیا ہوا ہے, اب ہلکے ہلکے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے ملک کے اندر کیسے بلڈ کر سکتے ہیں, کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کیسے ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے ہمارا اگلا ایم یہ ہونا چاہیے, whoever is basically part of the government, یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے کہ اب ہماری ڈپینڈنس ہلکے ہلکے, چاہے وہ ایئر کرافٹس کی بات کرتے ہیں جی, وہ کم سے کم ہوگی تو میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا صحیح ہو گیا. لیکن سر ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے جنگی طیارے ہوں یا مختلف قسم کا اسلحہ یا جنگی ساز و سامان, جس طرح سے آپ ذکر فرما رہے تھے, امریکہ سے خریدتا رہا ہے. پہلے بھی امریکی وزارت دفاع نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں کہا ہے کہ پاکستان کو ان سروسز اور آلات کو شامل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, اور یہ جو ممکنہ فروخت ہے اس سے خطے میں جو بنیادی عسکری توازن ہے
Yes. मैं चाहूँगी कि ख़ास फोकस आप इस पर रखें असद महमूद साहब। इसमें कोई इस अस्करी तवाज़ुन के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारा शोर मचाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, और ख़ासतौर पर मेरे ख्याल में मुझे नाम भी लेने देना चाहिए। भारत को इस पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिखाई देती है जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी खबर सामने आती है। आपसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सर्टनली मैंने पहले भी हल्का सा आपसे इशारा किया था, इंडिया के अंदर उससे बड़ी प्रॉब्लम होनी है उनको, बिकॉज को $450 मिलियन का ये एक लिहाज से पैकेज है, ये कोई छोटा मोटा पैकेज नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इस $450 मिलियन के अंदर तो आपका अपना पूरा बेड़ा जो F-16 का है वो एक लिहाज से नए सिरे से तैयार हो जाता है। कोई छोटी सी भी अगर कोई थोड़ी सी कमी रह जाती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई मेल फंक्शन है, कोई चीज चेंज होने वाली है, फाइन इज गुड एनफ मनी कि आप एक लिहाज से F-16 ऐसे लगता है कि जैसे नए सिरे से आप इंडक्ट करने जा रहे हैं। एंड अगेंस्ट होम सर्टनली जो मुल्क भी पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचेगा, एंड इट इज नॉट ओनली, मैं आपसे कहूं बिकॉज आप देखें ना, इंडिया ने जो ओवरऑल वेपन्स का पाइलअप किया है, आप यकीन मानिए कि उन्होंने रफाल जहाज खरीदा है, 2 स्क्वाड्रन अभी उनके पास एक लिहाज से आए हैं और वो उछल रहे हैं उसकी वेपनरी को लेके, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी पोटेंशियल को, कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वेयर एज एक्चुअली मैं आपसे बताऊं, इस रफाल जहाज को सही मानों में मास्टरी करने के अंदर इंडियन पायलट्स को दे विल टेक मिनिमम 3 to 4 years टाइम, मे बी इवन 5 years टाइम। वेयर एज F-16 हमारे पास तो कई दहाइयों से एक लिहाज से हमारे पास मौजूद है, और वो जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे पायलट्स उसको ऑपरेट कर सकते हैं, फाइटर पायलट्स, आप उठसे कि शायद मैं हकीकत आपको तो, और इट्स नॉट शायद कि मैं बात करूं कि इंडियन पायलट शायद वहां तक तो पहुंच भी एक लिहाज से नहीं सकते। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें ना, जिस तरीके से इंडिया ने S-400 अगर एक्वायर किया तो किसके खिलाफ लगा दिया, हमारे खिलाफ से लेकर आ गए। रफाल की आप बात करें, ठीक है, इंडियन ओके जी एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एक लिहाज से लेकर आ रहे हैं। तो चाइना का नाम लेके सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के खिलाफ लगाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान हैज द राइट कि जी हमने अपने दिफा के लिए कि जो हमारे पास इससे पहले का असलहा, साजो सामान, एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज जो मौजूद हैं, उनको हमने 100% तैयार रखना है, और ये उसी सिलसिले की कड़ी है। एंड आई वुड सिंपली से, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी लेकिन जब हम और भारत की बात करते हैं असद साहब, तो हम ये जानते हैं कि भारतीय जंगी जो जुनून है वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत के अपने अंदर कितनी इंतहा पसंदी मौजूद है ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स के लिए तंजीमें काम करती हैं उनकी भी हैं इस बारे में। 2019 में बालाकोट में जिस तरह से उसने हमला किया और जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया वो भी पूरी दुनिया ने देखा। अब मैं उसी हमले को लेकर और उसी हमारी जो जवाबी और बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई थी उसको लेकर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2019 में इस अटैक के बाद जो किया गया और जिस तरह से पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, उसके बाद से एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा बहस होने लग गई असद साहब कि कौन सा मुल्क जो है उसके पास जो अस्करी ताकत है वो ज़्यादा बड़ी है। हम भी जानते हैं, आपको तो खैर बहुत ही अच्छी तरह से इसका इल्म है कि जंगें जो हैं वो तो जज्बों से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं, लेकिन फिर भी जो आपकी अस्करी कुव्वत है उसको मजबूत रखना, अपडेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से 2019 में और उससे पहले 65 में हमेशा हमने जिस तरह से धूल चटाई है भारत को, अभी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ की जाती है, क्योंकि इलेक्शंस जब भी करीब होते हैं तो मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो उसका जंगी जुनून बढ़ जाता है, तो हम वाकईतन उस पोजीशन में हैं कि भरपूर जवाब दे सकें? मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे जितने भी पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं और इवन जो हमारे व्यूअर्स बाहर बैठे हुए हमें सुन रहे हैं, वन शुड बी वेरी क्लियर। अगर पाकिस्तान, आप ये देख लें कि पाकिस्तान का बजट है रफली कोई 8 मे बी 9 बिलियन US$, एट मैक्स बल्कि 8 बिलियन है। इंडिया का जो डिफेंस का बजट है इट इज मोर देन 70 बिलियन। सो फर्क आप देख लें, 1 to 9 का फर्क आ जाता है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अंदर यही तनासब कॉरस्पॉन्डिंगली 1 to 3, 1 to 5 और इवन 1 to 7 एक लिहाज से है, और ये ऑलमोस्ट वही रेशियो है जो कि आपने 65 की वॉर के अंदर भी देखा था। मैं 2019 को बाद में टच करूंगा। दे ट्राइड द लेवल बेस्ट, इवन 6 सितंबर अभी परसों गुजरा है, तो उसके अंदर भी जो कुछ उन्होंने करना चाहा, लाहौर जिमखाना के अंदर टी ब्रेक, ये वो फलां ढिमका,
اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ایئر فورس اور ہماری آرمی نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا انڈینز کے ساتھ، وہ بھی ایک لحاظ سے سب کے سامنے ہے۔ 2019 کی فروری کی جب ہم بات کرتے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک اشارہ دیا۔ ایکچولی جو انڈین سیاست ہے وہ ساری کی ساری گھومتی ہے پاکستان دشمنی کے اوپر، اور اس وقت بھی جو ان کی حکومت ہے وہ جو ہندوتوا کی ہم بات کرتے ہیں، RSS مینٹلٹی کی بات کرتے ہیں، اور ابھی الیکشن بھی 1-1.5 سال کے بعد ایک لحاظ سے ان کے ڈیو ہیں، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی طرح کا کوئی بھی وینچر ایک لحاظ سے لے سکتے ہیں۔ بٹ یہ میں بالکل آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی اور پھر آپ کی آرمی ان کو ہر طرح سے ٹیک آن کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نیومیریکلی فائن وہ تھوڑا سا بہتر ہوں، تو ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ ان کو ایک لحاظ سے پھر چیزوں کو بیلنس آؤٹ ایک لحاظ سے آ کے کرتے ہیں۔ اینڈ اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ آپ یہ کہیں کہ انڈیا کے لیے ہی ڈے ہے، اور یہ میں آپ بالکل تسلی کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر انڈیا کے بس کے اندر یہ بات ہو، وہ تو کب کا پاکستان کے اوپر اٹیک کر چکا ہوتا، اور خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کو انڈو کرنے کی کوشش کرتا۔ دے انڈرسٹینڈ کہ ہاں ان کو فیس کون کر رہا ہے، اس کے کنسیکوینسز ایک لحاظ سے کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، انڈیا کے پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں ادر دین پاکستان، وہ تو سارے آلموسٹ سبجوگیشن لیول پہ چلے گئے امریکہ انڈیا کے ساتھ۔ اٹ از بیسیکلی اونلی پاکستان جو کہ اس کی راہ کے اندر ایک لحاظ سے آتا ہے۔ بٹ آئی وڈ سمپلی سے پاکستان کی مسلح افواج اور ان کے پیچھے جس طرح ہمارے لوگ، ہماری عوام کھڑی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از امپاسبل فار انڈیا کہ کسی صورت کے اندر بھی وہ اس طرح کا وینچر کر سکے۔ اینڈ ریممبر دس، جو وینچر انہوں نے 2019 کے اندر کیا تھا اور ہمارے کچھ درختوں کو ڈیمیج کیا تھا، میرا خیال ہے انڈین ایئر فورس کی پوری جی اور پوری دنیا کے اندر ان کا منہ کالا ہو گیا، تو ان کی جگہ سائی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے، بیکاز دے ور آف دی ویو کہ جی وہ آئیں گے اور اس کے بعد ٹھیک ہے بھی پاکستان یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ بٹ دا وے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ٹروپس، آپ کی ایئر فورس جس طریقے سے پھر انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی نندن کو چائے کا ذائقہ شابہ اب تک نہیں بھولا ہوگا، میرا خیال ہے پاکستان سے چائے پی کر گیا ہے، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ، اور اٹس ویری کلیئر میسج بیسیکلی کہ جی۔ لیکن اصل میں مجھ سے وہ کہتے ہیں نا کہ سوری پتہ نہیں مجھے اس شو کے دوران یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بندے کو ڈھیٹ ہونا چاہیے، تو وہ ابھی نندن کو بھی جس طرح سے انہوں نے پھر بعد میں پروموٹ کرتے رہے اور جس طرح سے اس کی نظریں اتارتے رہے، لیکن ہم بڑی اچھی طرح یہ سے ایک چیز سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی سبکی مٹانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، اور ابھی اگر اس پروگرام کے توسط سے ہمیں بھارت کے اندر کہیں دیکھا جا رہا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ بھئی ہم جانتے ہیں آپ جو مرضی ان کی سیوا کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے، دل میں آپ کے اندر ابھی نندن کے لیے کیا ہے اور ان کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ پوری دنیا نے دیکھا بھی ہے، پوری دنیا اس کو جانتی بھی ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت کافی ہونا چاہیے ان کے لیے۔ بہت شکریہ اسد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں سمجھا رہے تھے کہ یہ جو منظوری دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کتنے بڑے پیکج کی، یہ کتنی ضروری ہے اور کتنی فائدہ مند ہے یہ پاکستان کے لیے۔ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ایک بار پھر سے آگے بڑھ جاتے ہیں پروگرام میں، اور اب مجھے آپ کو بتانا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے جو جوہری سرگرمیوں پر نظر رکھنے والا ادارہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے پرامن ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتا ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی میں بات کر رہی ہوں، جس کے ایران کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ میں انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ جن مقامات کے بارے میں انہیں ایران نے آگاہ نہیں کیا، وہاں پہلے سے موجود جوہری مواد کے حوالے سے سوالات کے حل میں کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اس کے پرامن ہونے کی ضمانت نہیں دے سکتے ہیں۔ ناظرین، ایرانی جوہری توانائی ادارے کے ترجمان نے حالیہ رپورٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا یہ ہے کہ رپورٹ کا مواد جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے ساتھ ساتھ سابقہ بے بنیاد مقدمات کا دہراؤ ہے، اور اس میں مخصوص مقاصد کے لیے الفاظ سے کھیلنے کے علاوہ کوئی نئی بات شامل نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک انٹرویو کے دوران یورپی کونسل کے صدر چارلز مشل نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے جانے والا یہ جو مسودہ ہے، اس پر منفی رد عمل کے باوجود یونین ایران کے ساتھ ہونے والا جو ایٹمی معاہدہ ہے اس سے دستبردار نہیں ہوگی۔ ایک بڑا بیان انہوں نے دیا ہے۔ ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق تفصیلات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، کیا تفصیلات ہیں، کیا ڈیٹیل ہیں، کچھ چیدہ اہم چیزیں ہم نے ایک رپورٹ میں شامل کی ہیں۔ رپورٹ دیکھیے، پھر میرے ساتھ میرے گیسٹ فیض الرحمان صاحب موجود ہوں گے، سینئر صحافی ہیں، امریکہ سے مجھے جوائن کر رہے ہوں گے، ان سے ان کا تجزیہ لیں گے۔ پہلے رپورٹ دیکھ لیجیے۔
अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जौहरी सरगर्मियों पर नजर रखने वाले इदारे ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के पुरअमन होने की जमानत देने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट में इस बात को जवाब बनाया गया है कि ईरान ने जिन मकामात के बारे में इदारे को आगाह नहीं किया, उनमें पहले से मौजूद जौहरी मवाद के हवाले से सवालात के हल में कोई बेहतरी नहीं हुई है और यही वजह है कि एजेंसी ईरान के जौहरी प्रोग्राम के पुरअमन होने की जमानत देने की पोजीशन में नहीं है। आलमी एटॉमिक इदारा ईरान पर दबाव डालता रहा है कि वो इन 3 मकामात में जौहरी मवाद की मौजूदगी का जवाब दे, जिनके बारे में उसने आलमी इदारे को आगाह नहीं किया है। खबरसां इदारे के मुताबिक इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान अपने तकरीबन 55.6 किलोग्राम यूरेनियम के जखायर की 60% तक अफजूदगी कर चुका है, जो हथियार बनाने के लिए दरकार 90% अफजूदगी के करीब सतह है। अगर मजीद अफजूदगी हुई तो ये जौहरी बम के लिए होगी। ईरान का मौक़िफ़ यही रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। हालिया रिपोर्ट के बाद ईरानी जौहरी तवानाई इदारे के तर्जुमान और पार्लियामेंट के नायब सरबराह बराए बैनुल-अक़वामी और कानूनी उमूर बहरोज कमालवंदी ने आलमी इदारे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पिछली तस्दीकी निज़ाम के दोबारा क़याम के लिए जौहरी मुआहिदे की फ़रीक़ैन को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की ज़रूरत है। जब तक वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते हैं और जब तक ईरानी कौम के खिलाफ उनकी जालिमाना पाबंदियाँ जारी हैं, तो उन्हें ईरान से ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इससे कबल ईरान 2015 के जौहरी मुआहिदे को बहाल करने के लिए यूरोपीय यूनियन का पेश करदा हतमी मुसव्वदा भी मुस्तरद कर चुका है, जबकि चंद दिन कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया था कि आलमी ताकतवर के साथ 2015 के जौहरी मुआहिदे को बहाल करना उस वक्त तक बेमानी होगा जब तक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा ईरान में जौहरी मवाद की तफ्तीश के लिए गैर एलानिया मकामात की तहकीकात को खत्म नहीं कर देता। दूसरी जानिब यूरोपीय कौंसिल के सदर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से पेश किए जाने वाले मुसव्वदे पर मनफी रद्द अमल के बावजूद यूरोपीय यूनियन ईरान के साथ होने वाले एटमी मुआहिदे से दस्तबरदार नहीं होगी। इससे कबल अमरीकी कौमी सलामती की कमेटी के सीनियर रुकन जॉन कर्बी ने कहा था कि अभी एटमी मुआहिदे को बहाल करने की कोशिशों का सिलसिला जारी है। उन्होंने तेहरान और वाशिंगटन के माबैन इख्तलाफात का जिक्र करते हुए दावा किया कि मुआहिदे के हुसूल के लिए किसी तारीख का ऐलान नहीं किया जा सकता। जब मुआहिदा होगा तो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मुआहिदा होगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन एक मुस्बत जो चीज़ हमें इसमें दिखाई दे रही है वो ये है कि मुआहिदे से इनकार नहीं किया गया है अभी तक। फैज़ुर रहमान साहब का तज्ज़िया ले लेते हैं जी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अमेरिका से वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फैज़ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा फैज़ुर रहमान साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने ये जो रिपोर्ट जारी की है, जिसके कुछ निकात हमने शेयर किए हैं कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के पुरअमन होने की ज़मानत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि उसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी मवाद हासिल करने के लिए मुश्किल से 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। क्या वजह है फैज़ुर रहमान साहब कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं अक्सर मंजर आम पर लाई जाती रहती हैं, लेकिन हमेशा जब मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँच लगते हैं तो ऐसा लगता है कि रिपोर्ट्स कुछ खास मकासद के तौर पर सामने आती हैं। आपको भी लग रहा है कि इस रिपोर्ट के पीछे कुछ ऐसी ही चीज़ है या नहीं, ये वाक़तन हक़ाइक़ पर मबनी है? देखिए, आपने जो थोड़ा शक व शुबे का इजहार किया है आसमा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने देखा है माजी करीब में और उससे पहले भी कि जब ये आलमी इदारे किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाते हैं या उनको कोई एजेंडा होता है तो फिर वो इस किस्म की रिपोर्ट्स आपको नज़र आने लगती हैं जो उस समत में जाहिर करती हैं कि इनके मकासद क्या है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो मिसाल है वो इराक जंग की है, जो 2003 में जब जॉर्ज बुश जूनियर साहब ने जब फैसला किया कि इराक पर हमला करना है, तो उन्होंने न सिर्फ ये कि 9/11 के जो हमले हुए थे उसमें उन्होंने उनको उसमें शामिल किया। माफी चाहता हूँ जी फैसल, न सिर्फ ये जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है आपके हम तक। अच्छा, तो हुआ ये कि न सिर्फ ये कि आपने देखा कि तमाम आलमी इदारे उनकी इस ख्वाहिश में शामिल हुए और बाद में हम सबको मालूम हो गया कि ना इराक का 9/11 के हमलों से कोई ताल्लुक था और ना उसके पास ऐसे कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन थे, लेकिन उसके बावजूद भी लिटरली मिलियंस ऑफ इराकीज इसमें मारे गए, शहीद हुए, जान बहक हुए। और उसके अलावा हमने देखा कि बाद में उन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी कि हाँ जी, वो जो हमारे पावल साहब थे वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने जाकर झूठ बोला वहाँ पर बाकायदा स्लाइड्स दिखा के
تو ان رپورٹس کو ہمیشہ ایک گرین آف سالٹ کے طور پر لینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ضرور ایک جو عالمی سیاست ہے وہ کار فرما ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے اس میں تھوڑی سی بات، چونکہ میرے اور آپ کے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے سوائے ماضی کے چند مثالوں کے، کہ جس سے کہ ہم ایک بالکل یقین کے ساتھ، ایک قطعیت کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ رپورٹ واقعتاً غلط رپورٹ ہے. سم ٹائمز آپ کو ان رپورٹس کو ان کی فیس ویلیو پہ بھی لینا پڑتا ہے. ایران اس وقت عالمی سیاست کا ایک بہت بڑا محور ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف اس کا تعلق امریکہ سے نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں جس میں اسرائیل ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، یہ وہ طاقتور ممالک ہیں جو کہ امریکہ سے بہت قریب ہیں، اور امریکہ کے بھی ان کے ساتھ بڑے قریب ترین بہت اہم مفادات وابستہ ہیں، اور ان کے بھی امریکہ سے بہت مفاد وابستہ ہیں. اچھا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا آپ کے ناظرین نے کہ جب بائیڈن صاحب الیکشن لڑ رہے تھے تو انہوں نے واضح طور پر یہ وعدہ کیا تھا اپنی الیکٹورٹ سے کہ ہم یہ ڈیل کو بحال کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن اب تک اس سمت میں ایسی کوئی بہت اچھی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، بلکہ بائیڈن صاحب جو کہ اس وقت سعودی عرب کے شہزادہ ولی عہد سے جو ایک بڑے متنفر تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ نہ صرف جا کے ملاقات کی، بلکہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی. اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ، سعودی عرب اور دیگر وہ جو ممالک جو امریکہ کے ساتھ ہیں ایران کے معاملے پر، ان کا شدید دباؤ اس وقت امریکہ پر بھی اور دیگر عالمی اداروں پر بھی ہے کہ ایران کو کسی طرح سے بھی واپس اس ڈیل میں نہ لایا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں اس ڈیل سے جو اٹامک ڈیل ہوئی تھی ایران سے، کیری صاحب نے، جان کیری نے جو کی تھی اوباما کے وقت، اس کا نقصان ان ممالک کو پہنچ سکتا ہے. تو یہ بہرحال یہ ایک اس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے ونس اگین ایگری کرتا ہوں کہ ہم کو ہمیشہ ان رپورٹس کو ایک تھوڑے بہت ضرور ایک گہری اینک لگا کے دیکھنا چاہیے. اچھا، آپ نے امریکہ کے کیا مفادات ہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے، اس پر تو مختصر سے وقت میں چلیں اپنی اس گفتگو کے دوران آپ نے روشنی ڈال دی. ایران کیا چاہتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایران اس معاہدے میں واپس آنا ہی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ بڑی واشگاف انداز میں بہت بار وہ اپنے مطالبات کے حوالے سے بات کر چکا ہے. جیسے اب کی دفعہ بھی اس کی طرف سے دھمکی یہ دی گئی ہے کہ جب تک ایران کے تمام مطالبات نہیں پورے کیے جائیں گے عالمی اداروں کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا جائے گا. ایک تو میں چاہوں گی کہ ذرا یہ چیز ہمیں سمجھا دیجیے گا. دوسرا، البانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایران کے ساتھ گزشتہ روز سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور جولائی میں سائبر حملے کی تحقیقات کے بعد ایرانی سفارتکاروں سے سفارتخانے کو عملہ چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، اور اب بالکل ہی یہ تعلقات جو ہیں یہ منقطع کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. اس اعلان کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ایران کو کوئی فرق پڑنے والا ہے یا نہیں؟ اٹس اوکے، نہیں دیکھیے، البانیہ سے تو کوئی البانیہ سے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران اس وقت بہرحال ایک ریجنل پاور ہے. اور ٹو بی فیئر ود دیم، دیکھیے 1979 کے انقلاب کے بعد سے دنیا میں کی بہت سی بڑی طاقتیں ان کے خلاف رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ صرف انہوں نے اس کو سسٹین کیا ہے، بلکہ اس وقت بھی ایک طاقتور ایک ملک کی حیثیت سے موجود ہیں. اور ان کے پاس کچھ ایسے ایڈوانٹیجز ہیں، ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو دنیا اگنور نہیں کر سکتی. سب سے بڑی بات تو آپ یہ جانتے ہیں، جو آبنائے ہرمز ہے اس سے تقریباً جو ایک اندازے کے مطابق 70% آف جو دنیا کی جو آئل کی ٹریڈ ہے اس ہرمز سے ہوتی ہے، اس آبنائے سے ہوتی ہے، اس ٹریڈ سے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ بیٹھا ہوا ہے ایران. اچھا، اس کے علاوہ دیکھیں اب اس وقت جو ایران کو، میں اگین کوئی ایران کے ساتھ کوئی اس کی موافقت میں یا مخالفت میں بات نہیں کر رہا، ایک بالکل ایک تجزیاتی طور پر اگر آپ دیکھیں عالمی واقعات کے، تو اس وقت جو روس کے جو معاملات ہیں، یوکرین اور چائنا اور پھر انڈیا، جو اس وقت جو دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور اس وقت جو ایک ٹرموائل جو آیا ہوا ہے یوکرین میں جنگ کی وجہ سے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے مواقع کچھ زیادہ بڑے ہیں، وہ اپنا ہینڈ زیادہ اچھا پلے کر سکتے ہیں. ان کے آئل کی اس وقت بڑی زبردست اہمیت ہے، جو بہرحال پابندیوں کے تمام پابندیوں کے باوجود دنیا کی اہم منڈیوں تک پہنچتا ہے. لوگ ابھی بھی ان کے آئل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو اور جو دوسری، اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ خصوصاً عراق میں جو ان کا انفلوئنس ہے، پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں جو لبنان میں جو
उनकी जो लोग बैठे हुए हैं, तो आप ईरान को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, और ईरान के पास ऐसे बहुत से कार्ड्स हैं जिसको वो प्ले कर सकता है, और यही वजह है कि वो अपनी शराइत को मनवाए बगैर इस न्यूक्लियर डील में दोबारा वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि ईदर वे टाइम उनके पास है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान सफ़र भी कर रहा है, वहाँ के अवाम सफ़र कर रहे हैं। अगर ये मामला नहीं होते तो शायद इकोनॉमिकली ईरान इससे कहीं ज़्यादा आगे होता, उसका इन्फ्लुएंस कहीं ज़्यादा होता। लेकिन इस वक्त जो भी मामला हैं, वहाँ की लीडरशिप जो समझती है, वो यही समझते हैं कि हम इन कुर्बानियों के साथ साथ वक्त हमारे पास साथ है, और हम अपने इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए दुनिया की जो ताकतें जो उनको झुकाने की कोशिश कर रही हैं, उनको टफ टाइम दे सकते हैं। और रूस का जो मामला है इस वक्त, रूस और यूक्रेन का, उसमें जाहिर है कि उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है, बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा। और वो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें लग रहा है कि अगर वो अड़ जाएं तो वो अपने मुतालिबात मनवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी, बात कर रहे थे हमसे अमेरिका से, बता रहे थे हमें कि क्यों ईरान को ये लगता है कि उसके मुतालिबात जो हैं वो सही हैं और वो मान लिए जाएंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।